أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو پہ آئے ہیں تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس سے ہمیں حروف مقطعات کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کا پہلا جو ٹاپک تھا ہم اس کی بھی کچھ دہرائی کریں گے، اور جو آگے ہماری جو لائنیں رہتی تھی، بقیہ جو اس کا حصہ تھا، اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیسن نمبر 58 پارٹ نمبر 2، سبق نمبر 18 حروف مقطعات۔ مدی قاعدہ سے ہم حروف مفردات کی طرح ہم اس کو پڑھیں گے، اور حروف مفردات کے لنک سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو حروف مقطعات، مقطع قطع سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ ٹکڑا ٹکڑا کرنا۔ تو ایسے حروف جن کو ہم الگ الگ یا ٹکڑا ٹکڑا کر کے پڑھتے ہیں ان کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کو ہم حروف مفردات کی طرح الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ اور حروف مقطعات قرآن مجید میں بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور وہ چند صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، جن کو ہم حروف مفردات کی طرح پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مدات کی جو مقدار ہے، اگر مد والا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اخفاء اور ادغام شفوی، اس کے حوالے سے جو میم ساکن کے قواعد ہیں تو ہم ان کو ان کے قواعد کے مطابق پڑھیں گے، اور جہاں پر غنہ ہوگا وہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور جہاں پر 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے تو وہاں پر ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اپنے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ایک ورڈ ایسا ہے جو سورۃ آل عمران کے آغاز میں لکھا ہوا ہے، اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، الف لام میم، اور اس کو اللہ، اس کو الگ طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ جو ورڈ ہے اس طرح لکھا ہوگا، اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک وصل کی صورت میں یعنی کہ بغیر رکے ہم اس کو پڑھیں گے، اور دوسرا وقف کی صورت میں یعنی کہ ہم ایک جگہ پر رکیں گے اور پھر اگلا حرف سٹارٹ کریں گے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ وصل میں یعنی کہ ہم تسلسل کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے بغیر وقف کیے تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو یہ لکھا ہوا ہے الف لام اللہ، ایک طریقہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر ادغام شفوی بنے گا، تو پھر یہاں پر یا مدہ ہے، اور میم کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ لام اس میں جلالت اللہ کا لام ہے، اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر پڑھیں گے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ وصل کا یہ طریقہ ہے۔ اور آگے اگر وقف کرتے ہیں تو پڑھیں گے الف لام میم، یہ وقف ہو جائے گا، اور پھر ہم پڑھیں گے اللہ اللہ۔ تو یہ وصل اور وقف میں ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پاس جو لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو جو پڑھتے ہیں وہ یہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں میرے ساتھ اس کو ریڈ کر لیں، جیسے جیسے میں پڑھتا جاتا ہوں آپ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کو دہراتے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، قاف، نون، طه،
یاسین طاسین حامیم الف لام را الف لام را۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک کل کا جو لیسن تھا اس کی دہرائی ہم نے کی ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے چاہا کہ اس کی دہرائی بھی کر لے اور نیا سبق بھی ہم پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو چلے ہم اگلا سبق جو ہے اس کا بقیہ حصہ وہ ہم سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہی وہ حروف ہیں جن کو ہم حروف مفردات کی طرح الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ادروائز ہم قرآن مجید میں کسی حروف کو الگ الگ کر کے ہم نہیں پڑھتے۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، یہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہے، اور یہ بقیہ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ رپیٹ ہو کے آتے ہیں۔ تو ان کو کیسے پڑھنا ہے اس کا تو ہم نے پہلے بتا دیا ہوا ہے، اور یہ جو چند حروف رہ گئے ہیں تو ان کو ہم پڑھنا سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے اندر ادغام شفوی بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اخفاء کے حروف بھی آتے ہیں، ساکن اور ساکن جو غیر قلقلہ ہوتے ہیں، اور ساکن جو حروف قلقلہ پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کو ان کی ادائیگی کے مطابق پڑھیں گے۔ تو اس کے علاوہ ادغام شفوی آتا ہے، اخفاء شفوی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں بھی میم ساکن کے بعد آئیں گی، جن کا جو قاعدہ بنتا ہے، ان کو ہم اس کے مطابق پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں، ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم را۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، تو یہاں پر ہم غنہ کے بغیر پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف لام میم را حامیم۔ اس حرف کے اندر بیٹا بظاہر یہ دیکھیں، یہاں پر کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آتی کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہاں پر کوئی غنہ بھی کرنا ہے۔ اگر ان کے اصل طریقے کو الگ الگ ان لفظوں کو دیکھیں، عین کو الگ دیکھیں، سین کو الگ دیکھیں، اور قاف کو الگ دیکھیں، تو جب یہ کلوز ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو ہمیں چونکہ نون کی آواز سامنے آتی ہے، تو یہاں پر فا کی آواز آتی ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں اظہار اور اخفاء کی بھی سمجھ آتی ہے، جس سے ہمیں فرق کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے جس کے مطابق ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد سین حروف اخفاء کا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد بھی حروف اخفاء کا حرف ہے، یہاں بھی ہم غنہ کریں گے، اور یہاں پر فا غیر قلقلہ ہے، آخری حرف پر ساکن ہے، تو یہ ساکن جو حرف ہے یہ غیر قلقلہ ہے، تو یہاں پر ہم بغیر آواز لوٹائے ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو میرے ساتھ اب پڑھیں جی۔ عین سین قاف۔ تو یہاں پر نون ساکن پر اور یہاں پر نون ساکن پر غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ اخفاء کریں گے، اور غنہ ہوگا تو لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی۔ تو اس حرف کو بیٹا ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور سین کو تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر نون ساکن ہے اور آگے میم مشدد ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد ہوتی تو یہ ادغام شفوی تھا، لیکن یہاں پر صرف ادغام ہوگا، اور شد سے پہلے جو جزم والا حرف ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، تو ہم اسی سین کو کھینچ کر میم کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر یہ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم پر غیر قلقلہ ہے تو آواز لوٹائے بغیر ہم اس کو ادا کریں گے۔ کیسے؟ طاسیم میم۔
اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو یہ ادغام شفوی ہے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم نہیں ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اور سواد کو پڑھنے کے بعد جب دال پڑھیں گے تو دال کے اوپر جزم ہے اور یہ دال حروف قلقلہ ہے، تو جب ہم یہاں پر رکیں گے تو آواز لوٹ کر آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر یہ میم ساکن غیر قلقلہ تھا تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن یہاں پر آئے گی۔ الف لام میم صاد، اور یہ وہی لفظ ہے جو سورۃ آل عمران کے آغاز میں ہے، تو اس کا پڑھنے کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں، لیکن ہم دونوں طریقوں سے ہم پڑھ دیتے ہیں۔ پہلے وصل کی صورت میں الف لام اللہ، اب وقف کی صورت میں الف لام میم اللہ کاف ہا یا عین صاد۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے حروف مقطعات کا، اس کو آپ نے پڑھنا سیکھ لیا، اور جو اس کی ضروریات تھی وہ جو میں نے گائیڈ کی ہیں، امید ہے کہ ان کو بھی آپ نے سیکھ لیا۔ تو نیکسٹ لیسن جو ہوگا انشاءاللہ لیسن نمبر 59 پارٹ نمبر 1 زائد الف، اس کو ہم تجوید کے قواعد کے مطابق ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، تاکہ اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی بتا دیا کریں کہ آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کویسچن ہو تو وہ ضرور پوچھا کریں، تاکہ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ ہو سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔